اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور انعقاد قیامت کا معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس الوہی نشانی کے طور پر آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پر عشرت زندگی دینے کے باوجود
ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سامعین کرام، سورہ الانعام آیت نمبر 7 سے آج کا سبق شروع کریں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتار دیتے علیہ کا آپ پہ کتاباً ایک کتاب، فی قرطاسن کاغذ پر لکھی ہوئی، فلمسوہ بأیدیہم اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کے بھی دیکھ لیتے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، کافر کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں اعتراضاً کہتے ہیں کہ اس پہ اگر یہ رسول ہے تو اس پہ فرشتہ کوئی کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ ولو انزلنا ملکن، اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے، لقضی الامر ثم لا ينظرون، تو کام کا فیصلہ ہو جاتا، اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کسی کو فرشتہ رسول بنا کے بھجواتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ان کو پھر اس کو آدمی کی ہی صورت دی جاتی تاکہ یہ دیکھ سکیں اسے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس آدمی فرشتے کو آدمی کی صورت میں دیکھنا ان کو شک میں ڈال دیتا جس میں وہ اب بھی مبتلا ہیں۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، اور یہ کافروں کی بات نہیں ہے صرف، یہ ہم سب کی بات ہے، سب تمام آیات میں ہمارے لیے ہدایت ہے اللہ، اور ہدایت یہ ہے کہ اگر انسان حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنا لے، یا باطل کو مقصود بنا لے، محبوب بنا لے، اور باطل کو ترجیح دے دے حق پہ، اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے سمجھ بھی الٹی ہو جاتی ہے، اور جو سمجھ ہے وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اور یہ پھر ادھر ادھر کی باتیں الاپتا رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کو کافروں کو مختلف اعتراضات جو آپ سن رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ کتاب کی شکل میں قرآن کیوں نہیں آیا، تو یہ ایسے سوالات ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ بہرحال انہوں نے تو کیے ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں سامعین کرام، آج بھی حق ہمیں باطل معلوم ہوتا ہے اور باطل کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ یہ اس سبق میں یہ مضمون پوشیدہ ہے سامعین کرام۔ حق جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، جو رسول کا طریقہ ہے وہ حق ہے، جو رسول کا حکم ہے وہ حق ہے۔ اب مثال کے طور پہ رشوت کا چلن عام ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، رشوت کا چلن عام ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں اس معاشرے میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا عام ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، آپ کو خود پتہ ہوگا کہ حق کو جانتے بوجھتے اس سے ہم اعراض کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کو دعوت دینے والی ہیں، اور ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، پریشانیاں ہیں، چاروں طرف مسائل ہیں اور ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہرحال
یہ آپ سوچیں اور سمجھیں۔ یہاں ایک ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کے بارے میں کہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ اس پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اگر یہ رسول ہے، تو اس کے دو جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ فرشتہ آتا ہے فیصلے کے لیے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، لیکن وہ عذاب کے لیے آئے تھے۔ تو ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے انسان کے لیے، یعنی خاص اس مقصد کے لیے، تو پھر وہ عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ تو آپ کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بالفرض اگر میں فرشتے کو رسول بنا کے بھجواتا تو فرشتے کو تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اس کو انسان کی شکل دیتا تھا، پھر بھی یہ وہ شک کرتے کہ یار یہ تو انسان ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یعنی یہ مطالبہ ان کا فضول ہے۔ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے اور رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جن لوگوں نے فَحَاقَ بِالَّذِينَ پیوست ہو گیا ان لوگوں پہ عذاب میرا، سخیرو منہم جو مذاق اڑائے کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ تم سیر کرو زمین میں، چلو پھرو دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ان آیات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں حقیقت میں ہمیں اللہ کے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ عذاب الہی پہلے بھی آتا تھا جھٹلانے والوں پہ، آج بھی آتا ہے۔ صورتیں تھوڑی سی مختلف ہیں، پہلے قومیں تباہ ہو جاتی تھی، لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو گئی ہے تو یہ قوم یعنی ختم نہیں ہوگی، جنہوں نے ان کو جھٹلایا ختم نہیں ہوگی، مختلف صورتوں میں عذاب ان پہ آئے گا جنہوں نے نہیں مانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شان نزول کے مطابق کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ یہ عرب قوم جو تھی، یہ سارے قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، یہ سارے عرب کے راستے میں، عرب کے خطے میں یہ قومیں واقع تھیں۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یہ ساری۔ تو ان کے کھنڈرات مدائن صالح جو ہیں وہ آج بھی ہیں، اور کھنڈرات قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھ لو میری عادت کیا رہی ہے۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت نمبر 12 میں فرما رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ جو آسمانوں میں اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مالک الملک ہے اور جو تمام کائنات کا مالک ہے، عقل اور تمام سوچ و بچار یہی کہتا ہے کہ اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی سے مانگا جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں تمہیں عذاب نہیں دے رہا تو یہ تو میری رحمت کا تقاضا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اور جو تمہارا حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن مقرر ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تھوڑا سا سوچ و بچار زیادہ اس آیت پہ ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خسران کا لفظ ہے، خسارے کا اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، نقصان کا. الذین خسروا انفسہم، اپنے آپ کو نقصان. سامعین کرام، دنیا میں یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارتا، کوئی اپنے آگ کو اپنے گھر کو آگ سے نہیں بھرتا، کوئی اپنے پلنگ پہ آرام کی جگہ پہ کانٹے نہیں بچھاتا عام طور پہ. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. اب حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ جو ہمارے آرام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، آخرت آرام کی جگہ ہے، مزوں کی جگہ ہے، وہاں پہ ہم اپنے لیے آگ کا سامان بھجوا رہے ہیں. بے مقصد زندگی گزار کر، فضول کاموں میں وقت ضائع کر کے وہاں اپنے لیے انگارے بھجوا رہے ہیں. ایسا کون کرتا ہے؟ کون بے وقوف ہے ایسا؟ تو بہت سے ایسے کام ہیں جو بے وقوفی کے ہم کر رہے ہیں. من چاہی خواہشات، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو صرف آگ ہے قرآن کی زبان میں. اور اپنے یعنی بستر پہ کانٹے، اور اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ پیپ والا کھانا اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جو ایسا کھانا دیا جائے، کھانا پینا. زقوم کا درخت اپنے لیے خوراک کے لیے پسند کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت میں سامعین کرام بات ایسی ہے، بالکل کھلی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ساری باتیں سچی ہیں، قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں. اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا حال ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، اور دوزخ جو ہے مجرموں کے لیے. اور مجرم کون ہے؟ سامعین کرام، دو بڑے جرائم ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا. اگر ہے تو باطل ہے. دنیا تو کوئی مقصود ہو نہیں سکتا، دنیا میں تو آپ نے رہنا ہی نہیں ہے. یہ کیا مقصود ہو؟ یہ تو حاصل ہو بھی جائے تو رہ جائے گی آپ سے. تو باطل کو مقصود بنا لینا، باطل سے پیار کرنا، یہ کتنی بڑی وہ ہے غلطی ہے. وہ ہے ہی نہیں آپ کی، ہو ہی نہیں سکتی آپ کی. دنیا آپ کی ہو ہی نہیں سکتی، فانی ہے. تو نقصان کا سودا، یہ خسروا انفسہم، یہ الفاظ استعمال آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. تو ظاہر ہے سامعین کرام، یہ نقصان کا سودا. آپ دنیا کی حقیر زندگی کے عوض یعنی آخرت کی زندگی، شاندار زندگی کے عوض دنیا کی چند روزہ زندگی کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ بس مجھے تو یہاں عیش و آرام چاہیے. تو یہ نقصان والا سودا ہے. اللہ تعالیٰ کے رضا کے مقابلے میں نفس کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو آپ نے نقصان کا سودا کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور آپ اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیں گے. تو یہ نقصان کے سودے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آنکھیں کھولنی چاہیے اور نفع کا سودا کرنا چاہیے. انسان دنیا میں آیا ہے نفع کمانے کے لیے کہ وہاں بہت اچھی زندگی اس کو ملے. بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، کیا مطلب؟ کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، دنیا کو پسند کر لیا، دنیاوی عیش و آرام کو ترجیح دے دی. گھاٹے کا سودا ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب اب ظاہر ہے انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی، ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہاں کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا. انسان اگر خود
گھاٹے کا سودا کر لے اپنے لیے تو پھر کیا ہے. آپ یعنی سبزی کی دکان پہ مثال کے طور پہ جاتے ہیں پیاز لینے کے لیے، گلی سڑی پیاز آپ خرید لیتے ہیں، اس کے بدلے پیاز 50 روپے کلو ہے، اب 100 روپے کلو میں گلی سڑی پیاز خرید لیتے ہیں. یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، گھر جا کے اس کو پھینکنا پڑے گا. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اب ترجمہ سنا دیجئے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اور اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی ان پہ عذاب آ جاتا، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور ہم اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھجواتے تو وہ بھی آدمی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی میں شبہ ہوتا، اس میں وہی شبہ ہوتا جس میں اب مبتلا ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اور یقیناً مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے اور رسولوں کا بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ ملک میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ یہ تو خاموش رہیں گے، آپ ہی جواب دے دیں. قُلْ لِلَّهِ. آپ ہی کہہ دیجئے کہ سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اس نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر دیا یا نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اب وہ ایمان نہیں لاتے. سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Had we sent down upon you a book on paper, and they had touched it with their hands, those who disbelieve would have said, this is nothing but plain magic. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. And they say, why was an angel not sent down to him? Had we sent down an angel, the matter would have been settled, and they would not have been reprieved. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Had we made him an angel, we would have made him a man, and confused them when they are already confused. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Messengers before you were ridiculed, but those who mocked them became besieged by what they ridiculed. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Say, travel the earth and observe the final fate of the deniers.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Say, to whom belongs what is in the heavens and the earth? Say, to God. He has inscribed for himself mercy. He will gather you to the day of resurrection, in which there is no doubt. Those who lost their souls do not believe. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.